شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. تلاوت کردہ آیت قرآنی کے معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر بھی اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. حاضرین محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایک مومن بندے کو اسلامی نظام میں مکمل ڈھل جانے کے مواقع فراہم کرتا ہے. قرآنک سسٹم کے بالکل مطابق ہونے کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ رمضان المبارک اور اس میں کی جانے والی ساری عبادتیں ایسے ہیں جسے اختیار، اخلاص اور محبت کے ساتھ کر لینے کے بعد اس مومن بندے کو اسلامک اور قرآنک سسٹم میں ڈھلنے، ایڈجسٹ ہونے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. رمضان المبارک کی بڑی عبادت روزہ، اس کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ روزے دار تقوی اور پرہیزگار بن جائے، متقی اور پرہیزگار بن جائے. تقوی ایک ایسی چیز ہے، تقوی جیسے پائٹی، جسے انگلش میں پائٹی کہتے ہیں، یا پھر فیئر آف اللہ یا گڈلینس، گاڈلینس، جتنے بھی یہ الفاظ ہیں یہ پورے کے پورے اس بات کو بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ اس اللہ کی دی ہوئی زندگی میں خرافات سے، گناہوں سے، برائیوں سے اور وہ ساری باتوں سے جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، بچا کر اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھال لینا. تقوی ایک ایسی صفت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنا بڑا ہتھیار اور ویپن ہے کہ اگر ایک مومن بندہ تقوی کو پورے طور پر اختیار کر لے، کمال کے ساتھ حاصل کر لے، تو پھر انسان کے سب سے بڑے دشمن نفس شیطان کے خلاف لڑنے میں یہی تقوی بڑا مددگار بنتا ہے. حاضرین محترم، ہر عبادت اور بندگی کی اصل بنیاد، بیس، پرائمری جو ضرورت ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری. اور متقین کو تقوی کی وجہ سے جو سب سے بڑا صلہ، سب سے بڑا اجر اور سب سے بڑا بدلہ جو ملے گا وہ ہے اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ. جیسے کہ سورہ بقرہ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یاد رکھو، جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. تو مطلب یہ کہ تقوی اور پرہیزگاری اتنی بڑی صفت ہے، بنیادی صفت ہے
کہ ایک مومن بندہ تقوی میں جتنا آگے بڑھتا جائے گا، تقوی اس کا جتنا بڑھتا جائے گا، اللہ کی قربت، معیت، ساتھ اور اللہ کے کلوز ہوتا جائے گا. اور غیر متقی جو ہوتا ہے، جو پرہیزگار نہیں ہوتا، جس کے پاس تقوی کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی معیت سے محروم ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ وہی ڈرنے کا حقدار ہے. اور اس کے بعد، اللہ سے ڈرنے کے بعد، میں اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا. اللہ کی پناہ، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اس سے بھی ڈرنا چاہیے، اس سے بھی دور رہنا چاہیے. ایک مرتبہ ایک ولی اللہ سے، ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، دیگر عبادتیں کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن ٹیسٹ، مزہ مجھے نہیں مل رہا ہے. جیسی حلاوت، لذت، ٹیسٹ مجھے ملتا تھا وہ نہیں مل رہا ہے. تو اللہ کے اس ولی نے، اس بزرگ نے بڑی پتے کی بات کہتے ہوئے سوال یہ کیا جو میرے اور آپ کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے. وہ ولی اللہ نے کہا کہ کیا تو کبھی کسی غیر متقی کو تو نہیں دیکھ لیا؟ یعنی ایک غیر متقی کو، غیر پرہیزگار کو دیکھ لینے سے ہی تقوی کی لذتیں چھین لی جاتی ہیں، عبادتوں کی حلاوت چھین لی جاتی ہے. تو اب اس حساب سے سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں 250 سے زیادہ مقامات پر تقوی، اتقوا، خو، متقین، تتقون، یتقون ایسے الفاظ کے ساتھ ذکر کیے ہیں. تو 250 سے زائد جگہ پر تقوی آیا ہے. اور تقوی کا مطلب ہے، تقوی کے لغت میں معنی یہ ہے کہ تقوی وقایا سے بنا، یعنی جس سے انسان اپنا آپ بچاؤ اختیار کرتا ہے. لغت میں یہ معنی ہے، جس سے اپنا آپ بچاؤ کرتا، پروٹیکٹ کرتا اور اپنے آپ کو سیف کرتا ہے، اسے کہتے ہیں تقوی. اور اصطلاحی تعریف تقوی کی یہ ہے کہ متقی، پرہیزگار، اپنے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے درمیان پردہ اور آڑ قائم کر لے. اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، اس سے اپنے اور ان چیزوں کے درمیان میں آڑ، رکاوٹ، پردہ بنا لے، اسے تقوی کہتے ہیں. تقوی کی ایک بہت ہی شارٹ اور سویٹ بہترین تعریف یہ ہے کہ التقوی طریق اللہ فی الحیات الانسانیہ، انسانی زندگی میں اللہ کا طریقہ، اللہ کا نہج، اللہ کا وے اختیار کر لینا، اپنا لینا، اللہ کے راستے کو اپنا لینا، یہی تقوی ہے. امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ التقوی، تقوی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعت بالخلیل والاستعداد لیوم الرحیل. یعنی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تقوی کی تعریف کرتے ہوئے، ان 4 جملوں میں تقوی کی ساری بات کو مولا کائنات اپنے قول میں بیان فرما دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، قرآن مجید کے ساتھ عمل، تھوڑے پر قناعت اور آئندہ دن کے لیے استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے کا نام ہی تقوی ہے. حاضرین محترم، جتنی عبادتیں، بندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، پہلے تقوی کا ذکر کیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین. اے لوگو، اے ایمان والو، تم
تقوی کو، پرہیزگاری کو اختیار کرو اور صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحبت صادقین فرض ہے، تو اس فرض کو بتانے سے پہلے بڑے فرض کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری یہ عبادتوں کی بنیاد ہے، بیس ہے۔ اس تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر کی جانے والی عبادتیں عبث، بیکار، عادت، ایکٹنگ قرار پائے گی۔ یقیناً عبادت بندگی ایسی کرنی چاہیے کہ جس سے روح کو مزہ مل جائے۔ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے گی وہ آخرت میں کیا جزا دلائے گی؟ یہ کانسیپٹ ہی، یہی بنیادی بات ہی عبادتوں کی حلاوت کو، لذت کو باقی بھی رکھتی ہیں۔ اگر یہی بنیادی بات کو چھوڑ دیا تو پھر عبادتیں بے مزہ ہو جاتی ہیں۔ حاضرین محترم، تقوی کے پرہیزگاری کو اختیار کرنے کے بعد، تقوی کو اختیار کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کسی بھی بات پر عمل کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، کسی بھی نیکی کو اختیار کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ کوئی بھی عبادت اور بندگی میں مزہ، لذت، حلاوت تقوی کو اختیار کرنے کے بعد ہی ملتا ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک، شبہ، ریب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ ہدایت دینے والی ہے کس کو؟ متقیوں کو۔ متقیوں کے لیے ہی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جب آدمی تقوی کو، پرہیزگاری کو، بنیادی صفت کو ہی اختیار نہیں کرے گا تو پھر قرآن جو عشق نام الہی ہے کیا سمجھ میں آئے گا؟ قرآن کی آیات اس انسان پر ہرگز اثر انداز ہو ہی نہیں سکتے جو تقوی اور پرہیزگاری سے جس کا دل خالی ہو۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ تقوی اور پرہیزگاری صرف ڈر کا نام نہیں ہے، صرف ڈر کا نام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ساتھ اللہ کا شوق ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سے عشق ہو۔ عشق اس بات پر ابھارے، اللہ کی محبت اس بات پر ابھارے کہ اگر میں اللہ کی عبادت اور بندگی تقوی کے بغیر کروں گا تو قبول نہیں ہوگی، تو وہ عبادت اور بندگی اللہ کے پاس قبول ہوگی۔ تو یعنی ڈر اور خوف ہی تقوی کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ محبت بھی ہونی چاہیے، معشوق سے عشق بھی ہونی چاہیے، محبوب سے محبت بھی ہونی چاہیے، تب ہی کہیں آدمی میں یقیناً جیسا تقوی اللہ چاہتا ہے ویسا اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے دوسرے بندوں پر جو حقوق ہوتے ہیں انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر گنائے کہ ان حقوق کو گنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقوی کے تعلق سے بڑی پتے کی بات بتا دی اور ارشاد فرمایا کہ التقوی ہا ہنا، اپنے قلب اطہر کی طرف انگلی سے 3 مرات 3 مرتبہ اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی کہاں ہو؟ اندر ہو۔ دل کہاں ہے؟ اندر ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے باڈی میں، اس کے پورے جسم میں ایک ٹکڑا، ایک لوتھڑا ایک ایسا بنایا ہے کہ وہ لوتھڑا، وہ ٹکڑا اچھا ہے، بھلا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ سارا بدن اس کا اچھا رہے گا۔ اگر وہ لوتھڑا، وہ ٹکڑا، وہ جسم کا وہ حصہ خراب ہے، اس میں فساد ہے، اس میں خرابی ہے، تو پھر سمجھ لو سارا جسم اس کا خراب ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے نیچرلی طور پر بھی جو ڈسٹرب رہتا ہے، دل میں بے چینی جب رہتی ہے تو وہ برائیوں پر آتا ہے۔ دل میں اطمینان ہے تو بڑی سے بڑے فتنے کو آسانی کے ساتھ جھیلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تقوی ہا ہونا، یعنی 3 مرتبہ جو اشارہ کر کے بتا رہے ہیں، تو اس سے
یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تقویٰ دل کے خوف کی کیفیت کا نام ہے، تقویٰ دل کے عشق اور محبت کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر ہم اس کو مختصر انداز میں، ہائی گریڈ انداز میں تقویٰ کسے کہتے ہیں، ہائی کلاس تقویٰ کون سا ہو سکتا ہے، اگر ہم اس کو مختصر اور آسانی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں رجوع کرنا پڑے گا امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشاد مبارک کی طرف۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دل خدا کو دیجئے، من مانا سو کیجئے۔ یعنی یہ تقوی کے ہائی گریڈ ہے، یہ تقوی کی ہائی کلاس نوعیت ہے کہ ایک دل خدا کو دیجئے، من مانا سو کیجئے۔ جب ایک دل خدا کے حوالے کر دیے، ہینڈ اوور کر دیے، سرنڈر کر دیے، اب اس کے بعد بتائیے کہ اس میں خدائی نظام، خدا کی پسند، خدا کی رضا، خدا کی خوشی ہوگی یا پھر غیر کی ہوگی؟ جب خدا کو دل سونپ دیے، حوالے کر دیے، دل میں خدا آباد ہو گیا، بس گیا، تو پھر اس کے بعد تقویٰ ہی تقویٰ، وہ بھی تقویٰ کیسا؟ ہائی گریڈ، ایک دم ہائی کلاس۔ تو اب اس حساب سے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس مقدس مہینے کی ساری عبادتیں یقیناً ہمیں بتا رہی ہے کہ عبادتیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ عبادت جو روح کو مزہ دے وہی عبادت بندگی کہلاتی ہے، عبادت کہلاتی ہے۔ رمضان المبارک کی عبادت پر سرسری غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو کتنا ٹیسٹ دیتا ہے، کیسے مزے آ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے آمد کے ساتھ ہی روزہ بھی ہے ایک طرف، بھوک پیاس بھی ہے ایک طرف، نماز بھی پڑھ رہے ہیں شوق سے، محبت کے ساتھ دیگر اور چیزیں کر رہے ہیں، اور روزے کو توڑنے، غارت کرنے والے، روزے کو برباد کرنے والی چیزوں سے بڑے بخوشی دل کے ساتھ، آسانی کے ساتھ بچ رہے ہیں۔ تو یہ حلاوت، یہ لذت کیسے مل رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ روزے کا مین مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اے ایمان والو تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی ساری عبادتیں اور ان عبادتوں کی حلاوتوں کو ہمیں اگر باقی اور برقرار رکھنا ہے، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ ڈرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہم ایک فاسق کی دوستی اختیار کریں گے؟ کیا ہم ایک جھوٹے، مکار، دھوکے باز، بے ایمان، مرتد، منافق کی دوستی کو پسند کریں گے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری میں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں ہمیں ٹرین کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ ایمان کی حلاوت کو، عبادتوں کی حلاوتوں کو، اعمال کی حلاوتوں کو، لذتوں کو باقی رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ تم غیر متقی کے ساتھ نہ رہو، غیر متقی کی صحبت میں نہ رہو، غیر متقی کے ساتھ راہ و رسم نہ رکھو، کیونکہ تم پر کبھی نہ کبھی وہ اثر انداز ہو جائے گا۔ تو رمضان المبارک کی یہ ساری عبادتیں ہمیں متقیانہ اور پرہیزگارانہ روش، وہ لائف اسٹائل جو اوریجنل اسلامک ہے، جو حقیقی اسلامی ہے، اس لائف اسٹائل کو، اس طرز زندگی کو اختیار کرانے کا یہ ٹرین کرنے والا مہینہ ہے رمضان المبارک کا۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، یقیناً فرض ہے، روزے کی حالت میں نماز فرض ہے، برابر ہے، لیکن یہ بھی بتا دیا گیا کہ روزہ ڈھال ہے، اور اس ڈھال کو توڑنے والی، برباد کر دینے والی، پھوڑ دینے والی کون سی چیز ہے؟ شیلڈ کو تباہ کرنے والی کون سی چیز ہے؟ غیبت اور جھوٹ۔ تو ہر چیز سے ٹرین کیا جا رہا ہے اس رمضان المبارک میں کہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، بچا کے، جیسا کہ
اصطلاحی تعریف میں بھی بتایا گیا کہ متقی اپنے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے درمیان میں آڑ، رکاوٹ، ڈھال کوئی چیز بنا لے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر ساری چیزیں کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جھوٹ میں بھی مبتلا، غلطیوں میں بھی مبتلا اور غلط کاموں میں بھی، گناہوں میں بھی مصروف، پھر اس کے بعد تو یہ نہیں۔ تقوی کی پرہیزگاری کے تعلق سے قرآن عظیم میں ہر عبادت کی بنیاد اور بیس بتایا گیا ہے، تو ہر عبادت کرتے ہوئے اللہ کا ڈر، اللہ کا شوق، اللہ کا خوف، اللہ کے عشق اور محبت کے ساتھ ہمیں ہر عمل کو اختیار کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے رسول مہدی کے صدقے سے ہم تمام کو صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرما۔ عبادتوں کی حلاوت اور لذتوں کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں صحیح معنوں میں تیرے عشق و محبت کے ساتھ، تیرے ڈر اور خوف کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں میں ہمیں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ان ساری باتوں سے، ان سارے کاموں سے ہمیں بچے رہنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے تقوی کو غارت کر دینے والے، ہمارے تقوی کو برباد کر دینے والے ہیں، ہماری پرہیزگاری کو ہم سے چھیننے والے، وہ سارے کاموں سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔